السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ایک مسئلہ یہ عرض کرنا ہے، کافی سارے لوگ اس میں پریشان رہتے ہیں اور ان کے فون میں میسیجز آتے ہیں۔ ہمیں پیشاب کے قطرے نکلنے کی بیماری ہے، اس میں زیادہ تر لوگ مبتلا ہیں اور اس میں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ بار بار پیشاب کرنے کے بعد گھنٹے 2 گھنٹے تک قطرہ آتا ہے، کوئی نہ کوئی قطرہ ٹپکتا ہے، جس کی وجہ سے پریشانی یہ لاحق ہوتی ہے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، آیا ہمارا وضو رہے گا یا وضو باقی نہیں رہے گا۔ تو بہت سارے لوگ اس سلسلے میں پریشان رہتے ہیں کہ اب ہم نماز کی کیا شکل بنائیں جس میں ہم نماز پڑھ سکیں، چونکہ ان کو پیشاب کا قطرہ آتا ہے جس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، کپڑا بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے حضرات کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ لوگ شریعت کی نظر میں معذور ہیں اور معذور کے احکام تندرست سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ شریعت نے معذور کے مستقل احکام بیان کیے ہیں اور غیر معذور کے مستقل احکام بیان کیے ہیں۔ ایسا شخص جس کو پیشاب کے قطرے آتے ہوں اور جس کو یہ پریشانی ہو تو وہ ہر نماز کے لیے علیحدہ مستقل طور پہ وضو کرے گا۔ جب بھی نماز کا وقت داخل ہو جائے گا وہ فوراً وضو کرے گا اور اس وضو سے وہ وہی نماز پڑھ سکتا ہے، بس اس کے علاوہ دوسرے وقت کی نماز اس وضو سے وہ فرض اور نوافل جتنے چاہے پڑھ لے، سنت جتنی چاہے پڑھ لے، لیکن دوسرے وقت کی نماز اس کو پڑھنے کی گنجائش نہیں ہوگی، اس لیے کہ سلس البول کی بیماری اس کو ہے اور پیشاب کا قطرہ اس کا آتا ہے۔ ایسا شخص کیا کرے، نماز سے تھوڑی دیر پہلے استنجا کرے اور استنجا کرنے کے بعد اپنی جو رومالی ہے کپڑے کی، اپنے پینٹ یا شلوار کی جو رومالی اس پہ چھینٹے مار لے اور اپنے عضو خاص پر بھی کچھ چھینٹے مار لے اور اس کے بعد فوراً وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ اس وضو سے وہ نوافل اور جو ہے سنتیں جتنی چاہے پڑھ لے، لیکن جب دوسری نماز کا وقت آ جائے گا، مثال کے طور پہ ظہر کے لیے اس نے وضو کیا، اب جب اس کا وضو باقی بھی ہے، پیشاب کا قطرہ بھی نہیں آیا اس کو اور اسے ابھی بھی خارج نہیں ہوئی، وضو نہیں ٹوٹا اس کا، لیکن جب عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا تو اسے دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا عصر کے لیے، اس لیے کہ وہ فی الوقت اگرچہ اس کا کوئی قطرہ نہیں نکلا ہے لیکن وہ بیمار ضرور ہے اور سلس البول کی اس کو بیماری ہے، قطرے اس کو آتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو قطرہ آتا ہے اور قطرہ اتنی یعنی اسپیڈ سے آتا ہے یا اتنے کہ اس کو احساس ہو جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ قطرے کے آنے کا احساس نہیں ہوتا اور آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ قطرہ آیا ہے یا نہیں ہے، لیکن قطرہ جب بعد میں دیکھتا ہے نماز کے بعد تو قطرہ آیا۔ ایسا شخص معذور ہے اور معذور کے لیے احکام ہے کہ وہ اگر قطرہ اس کو آ بھی رہا ہے، اس نے نماز سے جو ہے عین قبل وضو کیا، استنجا کیا، استنجا کے بعد وضو کیا اور اس کے بعد بھی اگر نماز میں اس کو محسوس ہوا ہے کہ میرا قطرہ آیا ہے، جیسا کہ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ جی ہم وضو کر لیتے ہیں، استنجا کر لیتے ہیں، پہلے پھر وضو کر لیتے ہیں، پھر نماز میں ہم جاتے ہیں تو نماز میں بھی ہمیں کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی رکوع سجدہ کرتے وقت، جھکتے وقت یا نیچے سے اوپر اٹھتے وقت جب زور لگتا ہے تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قطرہ آیا تھا، تو لہذا شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، اگر محسوس بھی ہوا ہو اور اگر آ بھی گیا ہو تب بھی ایسے معذور شخص کی نماز ہو جائے گی، اور محسوس ہونے کی وجہ سے ایسے شخص کو اپنی نماز کو بیچ میں نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو اپنی نماز مکمل کرنی چاہیے، اور اگر اس کو ایسا شبہ ہو رہا ہے تو اس شبہ کو آنے دے اور اس شبہ کو ختم کرے اپنے دماغ سے یہ کہہ کے کہ میری نماز ہو گئی، ورنہ شیطان جو ہے اس کو اس شبہ میں ڈال کر اس کی نماز خراب کر دے گا اور پھر اس کا نماز میں من نہیں لگے گا، نماز میں اس کے خشوع خضوع پیدا نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، یہ پیشاب والے کے لیے بھی ہے اور یہ ہر ایسے معذور کے لیے ہیں جس کو شریعت نے معذور قرار دیا گیا ہو، اور بھی اس سلسلے میں بہت ساری شقیں ہیں، انشاءاللہ وقت آنے پر بار بار بتایا جائے گا، جیسے سوال آئے گا سوال کے مطابق، لہذا جو بھی کوئی بات ہوگی آپ سوال کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں فقط۔ واللہ سبحانہ و تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔